بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم باب 7 یوم دفاع کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ جری، بہادر، سرمستی، بے خودی یا نشے کا عالم، یعنی کہ بہت زیادہ کسی کام میں گم ہو جانا۔ جوک در جوک، گروہ در گروہ، نیست و نابود، تباہ و برباد، سکہ بٹھانا، روب جمانا۔ امسال کا مطلب ہے یعنی اس سال، امنگ، جوش، ولولہ۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر سن 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جری ہوتا ہے نہ ڈر، چھکے چھڑا دینا، بدحواس کر دینا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنگی جنون سرد پڑ گیا یعنی جنگ کا جو ان کے اوپر پاگل پن سوار ہوا تھا نا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی کہ ٹھنڈے پڑ گئے، سکون آ گیا ان کو، سمجھو پریشان ہو گئے سمجھو۔ اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر یعنی بہت منت سماجت کر کے فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ کارنامے کا مطلب ہوتا ہے تاریخی واقعات جو ہوتے ہیں وہ کارنامے ہوتے ہیں۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ سال ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استاد صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے یعنی شائع ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ گونجنا ہوتا ہے شور ہونا، یعنی فضا میں اس کا شور تھا ترانوں کا۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی، اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ، اور تماشائی ہوتے ہیں ناظرین، یعنی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے، سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے یعنی قدم اٹھاتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ ہوتا ہے فوج کی سلامی کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمکتی آہٹ اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاس کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ ہوتا ہے لڑائی کی جگہ جہاں پہ سے مطلب لڑائی شروع ہوتی ہے، جہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالا۔ ایسا حیرت انگیز منظر تھا، یعنی حیران کر دینے والا نظارہ تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی دل کھول کر تعریف کرنا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ داد تحسین کا بھی مطلب ہوتا ہے تعریف کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، یعنی جادو بھرا تھا یا بہت حیران کن تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی عمل کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، یعنی ایسا روپ جمایا، روپ قائم کیا، سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی، یعنی اس کی تعریف ہوتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی۔ مگر مجال کا مطلب تھا ہمت ہے، تو جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو، خم کہتے ہیں بل کو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہی، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم اپنے دفاع کے لیے، دفاع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا بچاؤ، حفاظت، بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔
हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है, गरूर है या मान है हमें अपने फौजियों पर। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज को मैली आंख से देखा, मैली आंख से देखने का मतलब होता है बुरी नजर से देखना, तो इसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, यानी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गईं। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने जरूर जाइएगा। आज की हमारी ये रीडिंग खत्म हुई। अल्लाह हाफिज, अपना